صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سورہ احزاب کڈ ذرا بائیں سپارے نظر ٹکا. سورہ احزاب کڈ ذرا بائیں سپارے نظر ٹکا. پڑھن فرشتے تے خدا صلی علی محمد. سورۃ الاحزاب جو ہے اس کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ نے یہ خطاب فرمایا. اور آپ یہ دیکھیں ایمان والے کون ہیں؟ آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ لوگ سب ایمان والے ہیں. اور پہلی امتوں کے یہ ایسا پیارا لقب ہے، پہلی امتوں کے نبیوں کو اس خطاب سے، اس لقب سے خطاب کیا جاتا تھا. اور اس امت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو اس لقب سے خطاب کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلی امتوں میں نبیوں کو اس لقب سے خطاب کیا جاتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور کی امت کو اس لقب سے خطاب کیا گیا. تو ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، درود پڑھو ان پر، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی پڑھو. تو صلی علی حبیبنا محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد. اے لوگو ایمان والیو، ورد درود بنا لیو، تے پڑھ دے رہو صبح و مساء. صلی علی محمد. پڑھیو، یعنی ایمان والوں کو ہی خطاب کیا گیا ہے. بابا جی صاحب کا جو کلام ہے یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے. پڑھیو سلام حضور تے
شافع یوم نشور تے پڑھیو سلام حضور تے شافع یوم نشور تے آہا حکم ہے رب دوسرا حکم ہے رب دوسرا یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ پڑھیو سلام حضور تے یعنی حضور کے اوپر آپ نے درود و سلام پڑھتے ہی رہنے شافع یوم نشور تے جس دن حشر کا میدان اور قیامت کا میدان سجایا جائے گا اس دن جب سب کو ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی اور وہ شفاعت فرمائیں گے جن کی بھی فرمائیں گے حکم ہے رب دوسرا حکم ہے رب دوسرا وہی بات آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والوں ان پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو جو ان سے روضہ مصطفیٰ تیا 70,000 ملائکہ پڑھ دے درود سر نو جھکا صلی علی محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں شام کو صبح والے چلے جاتے ہیں صبح کو شام والے چلے جاتے ہیں اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آنی اور وہ وہاں سر کو جھکا کر درود ہی پڑھتے رہتے ہیں روضہ مصطفیٰ دیا 70,000 ملائکہ پڑھ دے درود سر نو جھکا صلی علی محمد کہندے شاہ انس و جنوں اور انسانوں کے سردار کثرت کرو حدیث میں حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ جمعے والے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کہندے شاہ انس و جن کثرت کرو جمعے دن حشر ہونا اس دن بپا صلی علی محمد ورد درود جو کرے بھائی او بندہ ہوئے کتے ورد درود جو کرے بھائی او بندہ ہوئے کتے سن دے آواز مصطفیٰ صلی علی محمد حدیث میں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ سبحانہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے کہیں اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں
ورد درود جو کرے بھاوے او بندہ ہوئے کتے سن دے آواز مصطفیٰ صلی علی محمد. پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال بھی قلنا بعد وفات. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اپنی وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ قال وبعد وفاتی. کیوں؟ کیونکہ زمین کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال بھی. آقا میرے نے ہاں گیا صلی علی محمد. جیسے آج میں تمہارا درود سنتا ہوں ایسے ہی میں اپنی وفات اور وصال کر جانے کے بعد بھی ایسے ہی درود سنوں گا. کیوں؟ مٹی تے جسد انبیاء کیتا حرام ہے خدا. زندہ نبی نے سب صدا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. رب دے نبی حیات نے قبراں چ پڑھ دے صلات نے دسیا امام الانبیاء صلی علی محمد. کہ اللہ کے جو نبی ہیں یہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آج بھی نماز پڑھتی ہیں. ہے بخیل بالیقین پڑھتا درود جو نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ پھر بھی درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے. حضور نے فرمایا اور حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ پھر بھی درود نہ پڑھے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ جنت کا راستہ بھول جائے. اس طرح کی مختلف احادیث ہیں جو ان سے ہے او بخیل بالیقین پڑھتا درود جو نہیں. نہ سن محمد پاک دا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اے نا سن اذان چ کہ صلی علی تے چمکے انگوٹھے وی اکھاں تے لا. اے صدیق اکبر دی سنت منا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
پڑھتے نے سارے اولیاء غوث کتب تے اصفیاء تمام اولیاء کرام درود پاک کی کثرت کرتے چلے آئے جن سے حضرت میاں شیر محمد صاحب شیر پوری، حضور بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ تو روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ آپ 25,000 دفعہ روز درود پڑھتے تھے، اور ابراہیم بن ثابت 10,000 دفعہ پڑھتے تھے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی روزانہ 40,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو پڑھتے نے سارے اولیاء غوث کتب تے اصفیاء ہے روحان دی نوری غزا صلی علی محمد اس درود دی شان عظیم ہے رحمت دی کان عظیم ہے سارے غماں دی دوا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اے سنت رب الانام ہے اے ذوق لطف دوام ہے اس وچ مکمل ہے شفا صلی علی محمد۔ امام شرف الدین بصیری آپ کو جب فالج ہوا تو آپ نے وہ مشہور درود پاک اور وہ قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے اوپر اپنی چادر ڈال دی، صبح اٹھے تو فالج ختم تھا۔ مولاي صل وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو اس کے اندر صحت ہے اور شفا ہے سے تھی قرب مصطفیٰ ہے ایہو ای نسخہ میاں ہے دیندہ دلانو اے ضیاء صلی علی محمد۔ اے نارے سکر تو بچاوندا تے جنت دے وچ پہنچاوندا اے پرے آئے جام طہور دا صلی علی محمد۔ اس وچ ہزار رحمتاں اس وچ کروڑاں نعمتاں دیندا خدا نو ہے ملا صلی
علی محمد نصیحت نگینے دیاد رکھ میرے قبلہ کعبہ عالم علمی فاضل لوزائی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت نگینے دیاد رکھ دل نو درود آباد رکھ جی چاہے کرنا قلب صفا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. یہ جو درود پاک ہے یہ کوئی چھوٹی عام چیز نہیں ہے. ایسے نہیں اس کو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم لوگ درود پڑھو. یہ دل کو صاف کرتا ہے, یہ روح کو صاف کرتا ہے, یہ بندے کو گندگی سے نکال کر پاکیزگی کی دنیا میں داخل کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کے اندر داخل کرتا ہے. یہ جو درود پاک ہے اس کے فضائل کے اندر تو لاکھوں کتابیں لکھی گئیں دنیا کے اندر, لاکھوں کتابیں. یہ حضرت بابا کرما والے سید محمد اسماعیل شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک جو ان سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے, فرمانے لگے درود خضری. میں تو درود پاک میرے نزدیک اسم اعظم ہے. میں درود پاک پڑھ کے جس چیز کے لیے درود پڑھتا ہوں میرا وہ کام ہو جاتا ہے جو ان سے. تو کہنے کا مقصد ہے, آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا امام سید شاہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے افریقہ کے اندر. تو آپ وہاں پر دوپہر کا وقت تھا, جنگل میں اپنے مریدوں کے ساتھ تھے. تو آپ کو ظہر کے لیے وضو کرنا تھا اور وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا. بڑی مشکل سے ایک کنواں تلاش ہوا, ایک جھونپڑی ایک گھر کے باہر جنگل میں. تو آپ وہاں کھڑے دیکھ تو کنویں کے اندر نہ کوئی ڈول تھا نہ کوئی رسی تھی کہ پانی کس سے نکالیں اور وضو کس سے کریں. تو سامنے وہ جو گھر تھا اس میں سے ایک بچی آئی. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وضو کرنا ہے مگر پانی نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس بچی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام شاہ سلیمان جزولی ہے. تو اس نے کہا آپ کا اتنا نام, یعنی وہ بہت مشہور بزرگ تھے اس ملک میں اپنے علاقوں کے اندر, اتنا آپ کا نام, آپ ایک پانی کے لیے مجبور کھڑے ہیں. تو اس لڑکی نے, چھوٹی سی بچی تھی, اس نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر پھینک دیا. تو پانی جو ہے وہ چلتا 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 اوپر منڈیر تک آ گیا جون سے. تو ان بزرگوں نے وہاں سے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی. پھر انہوں نے اس بچی سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ اتنی کرامت جو ہے تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی ہے بزرگی؟ تو اس بچی نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے یہ جو کرامت اور بزرگی ہے یہ مجھے درود پاک کی برکت سے حاصل ہوئی ہے, کیونکہ میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود پڑھتی ہوں. اتنی سی بچی. بہرحال اس کے ماں باپ, اس کے والدین کی تربیت بہت اثر کرتی ہے, ورنہ تو اب
یہ اتنے بچے اور بھی آپ کو درجنوں نظر آ رہے ہیں، ان میں اکثر آپ کو بچے شرارتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسجد کے اندر۔ تربیت بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ ماں باپ کی تربیت ہے، انہوں نے تربیت کی تھی تو وہ بچی ہر سانس کے اوپر درود پڑھتی تھی، اٹھتے اور بیٹھتے وقت، چلتے اور پھرتے وقت، لیٹتے، ہر وقت درود شریف۔ وہ کہتی ہے کہ اس درود کی وجہ سے امام شاہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے اس بچی سے متاثر ہو کر پھر دلائل الخیرات لکھی۔ دلائل الخیرات درودوں کا وہ مجموعہ ہے، دعاؤں کا، جو اسپیسیفکلی چشتیہ سلسلے میں تو بہت خاص طور پر، وگرنہ سارے سلسلوں میں دلائل الخیرات شریف جو ہے آج تک پڑھا جا رہا ہے تہجد کے وقت۔ اس کی 7 منزلیں، ہر یہ پیر کی منزل، منگل کی منزل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کی منزل، وہ دلائل الخیرات شریف پڑھا جاتا ہے جن سے۔ تو بہرحال درود پاک آپ کے ہر مسئلے کا حل، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ درود پاک کی کثرت کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دروازے پر حاضر ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ جس کے پاس بھی جائیں گے انہوں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ہی لے کے دینا ہے۔ جو بھی بزرگان عظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لے کے دینا ہے انہوں نے، مگر آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ جب آپ درود پڑھیں گے تو آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی دونوں بارگاہوں، اور یہ دونوں بارگاہیں ایسی ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی خالی جاتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی خالی جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ درود شریف پڑھ کے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں، جو پوری کائنات، ہر ایک کروڑ اربوں خربوں لوگوں کی حاجات اور معاملات حل کر رہے، اور آپ درود شریف پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔